نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے تجوید کا شارٹ کورس سیکھ رہے ہیں۔ تجوید کا علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھنا اور صحیح پڑھانا انسان سیکھ سکے۔ قرآن مجید اس وقت تک صحیح پڑھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ تجوید کو نہ سیکھا جائے، یعنی تجوید کے قواعد کو نہ سیکھا جائے۔ پورے قرآن مجید میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، صاد ظا طا ظا خا غین قاف، اور 2 حروف ایسے ہیں لام اور را، یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی قرآن مجید میں حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ لام کو کس جگہ پر موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور کس جگہ پر اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے لگے ہیں کہ را کو کہاں پر موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور کہاں پر باریک آواز سے پڑھا جائے گا۔ لام کے لیے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ پچھلے حرف پر اگر زبر پیش ہے تو لام کو موٹا کر دیں گے، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو لام کو باریک کریں گے۔ را میں یہ بھی دیکھا جائے گا پچھلے حرف کو، اور خود را کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر را پر زبر یا پیش ہوئی تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہوئی تو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم اسکرین پر جا کے سیکھتے ہیں کہ را کو کس جگہ پر موٹا کریں گے، کس جگہ پر باریک پڑھیں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لیں کہ جو ہم نے لام پڑھا تھا اس لام کے اندر شرط یہ تھی کہ 2 لفظوں کا لام دیکھا جائے گا، لفظ اللہ اور لفظ اللہم۔ وہاں پر جو لام یوز ہوں گے ان میں تو یہ آپشن ہوگی کہ ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے پچھلے حرف کو دیکھ کر، لیکن را میں ایسی بات نہیں ہے۔ را کسی بھی لفظ میں آ جائے گا تو بس اس پر اگر زبر پیش ہوئی تو موٹا، زیر ہوئی تو باریک۔ اب ہم اسکرین پر چلتے ہیں اور وہاں جا کے تفصیل سے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ جی تو ہم اپنی اسکرین پر آ چکے ہیں جہاں پر را کا قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم را کا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے اگر را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن اور اس سے پہلے حرف پہ زیر ہو تو ایسی را باریک پڑھیں گے۔ جی مثالیں سمجھنے سے پہلے ہم یہ ایک بات سمجھ لیں کہ ساکن حرف کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم کا نشان ہو، جو الٹی طرف مڑا ہوا نشان ہوتا ہے، وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ را پر زبر یا پیش ہو یا را ساکن ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب را پر زبر پیش ہوگی اس وقت تو را ساکن نہیں ہوگی، زبر پیش آ گئی۔ ہاں زبر پیش نہیں ہے، زیر نہیں ہے، اس پر جزم ہے تو دوسری صورت کیا ہوگی؟ پچھلے حرف پر دیکھیں گے وہاں زبر پیش ہوئی تو ان 4 صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ 2 صورتیں ہیں کہ را پر زبر ہو اور پیش ہو، را موٹی پڑھی جائے گی۔ 2 صورتیں ہیں را ساکن ہے لیکن پچھلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، پیش ہے، تو بھی کیا ہے؟ را کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گی۔ یہ تو 4 صورتیں ہوں گی اس کو موٹا پڑھنے کی۔ اسی طرح 2 صورتیں ہیں اس کو باریک پڑھنے کی۔ ایک یہ صورت یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو، را باریک کر دیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ را کے نیچے زیر تو نہیں ہے، را ساکن ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ کل کتنی صورتیں ہوں گئی؟ 6 صورتیں۔ 4 صورتیں ہیں جو را کو موٹا کرنے کی ہیں، 2 صورتیں ہیں جو را کو باریک پڑھنے کے۔ پورے قرآن مجید میں انہی کے اندر را کیا ہے؟ لکھی جائے گی اور پڑھی جائے گی۔ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی 4 صورتیں ہیں جو ہمیشہ را کو موٹا کریں گی۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ را پر زبر لکھی ہو، را پر پیش لکھی ہو۔ دوسری 2 کون سی ہیں؟ کہ را ساکن ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے لیکن اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے وہاں پر را اگر پچھلے والے حرف پر زبر ہوئی یا پیش ہوئی تو بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ 4 صورتیں تھیں را کو موٹا کرنے کی۔ 2 صورتیں ہیں اس کو باریک پڑھنے کی۔ را کے نیچے زیر ہو، را کو باریک کر دیں۔ اگر را کے نیچے زیر نہیں، را ساکن ہے یعنی اوپر جزم ہے، اس سے پچھلے حرف کو دیکھ لیں، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثالوں میں۔ آخری لائن میں مثال لکھی ہے جیسے ربک، یہ ربک کا مثال ہے را پر زبر کی۔ آپ دیکھیں کہ پہلا حرف را ہے، اوپر زبر ہے، تو اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے ربک۔
دوسری مثال ہے ربما، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ را کے اوپر پیش لکھی ہے، لہٰذا اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے ربما۔ تیسری مثال ہے رجال، را کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ پہلی تین مثالیں آ گئیں زبر، پیش اور زیر کے لیے۔ اب اگلی تین مثالیں آئیں گی کہ را پر خود تو کچھ نہیں ہے، وہ اس ساکن ہے، اس پر جزم کا نشان ہے، لیکن اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو چوتھی مثال ہے برکن، یہاں دیکھیں کہ را پر جزم ہے، را ساکن ہے، تو پچھلے حرف ہم نے با کو دیکھا، اس پر زبر تھی، اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس سے آگے پانچویں مثال ہے یرزقون، یہاں پر را ساکن ہے، پچھلے حرف یا پر پیش ہے، لہذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور چھٹی مثال ہے انذرہم، یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے، لہذا اس را کو باریک پڑھیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ را کو موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے میں کون سی بات دیکھی جائے گی، یعنی را پر زبر زیر پیش کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے یا اس سے پہلے والے حرف کی زبر زیر پیش کو فیصلہ کریں گے دیکھ کر کہ یہاں پر را کو باریک کر کے پڑھیں یا موٹا کر کے پڑھیں۔ بس یہی تھا لام کے بارے میں اور را کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید آگے نئے قاعدے شروع کرنے لگے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس لیکچر کو آپ ایک دفعہ سنیں، دو دفعہ سنیں، تین دفعہ سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ سکی تو بے شک ہمیں کومنٹس کر کے پوچھیں، ہم آپ کو ضرور رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔